ہمیں تھوڑا اس کی روشنی تھوڑے بتائیں گے اسلام کی روشنی میں پردے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ اگر پردہ نہیں ہوگا اور یہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ رہے گی، اختلاف ہوگا، اور اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی طرف کشش رکھی، اسی طرح عورت کے دل میں مرد کی طرف کشش رکھی۔ اگر مان لیجیے یہ عورت بیوی کسی کی ہے، رہتی کسی کے ساتھ، تو اس میں بہت بڑی مشکل یہ آئی جو اولاد پیدا ہو رہی ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اولاد مشکل ہے۔ اس اولاد کی پرورش اس کے باپ کے اوپر اللہ نے، اس کا پڑھانا لکھانا، پھر جوان ہو جائے تو اس کی زندگی کی فکر کرنا، موت کے وقت تک نہیں، موت کے بعد بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ یہی اولاد ہے جو تیری آنے والی نسلوں کو دین کے اوپر قائم رکھنے والا ہے۔ اس اولاد کے ہر اچھے عمل کے اندر تیری تربیت کی وجہ سے ہوا ہے، اس کو ثواب ملے گا، اور الگ یہ اولاد اس کی نہیں ہے۔ اس اولاد کے لیے تیرے مال میں سے حصہ ہے، اس لیے کہ تیری اولاد ہے، حالانکہ یہ تیری اولاد نہیں ہے۔ تو اسلام نے جو ایک خاندان کا ایک دنیا اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تصور پیش کیا ہے، وہ سارا تصور بکھر جاتا ہے، اور اس کی بنیاد صرف یہی ہے کہ یہ عورت جو بیوی کسی آدمی کی ہے، اس کا اختلاط دوسروں کے ساتھ ہے، جہاں اس کی عفت، اس کی پاک دامنی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ تو پھر یہ جو اولاد ہو رہی ہے یہ کس کی ہے؟ اور اگر اس شوہر کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ میری اولاد ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی شادی کی ازدواجی زندگی ختم ہو گئی، تو اس کے ساتھ زندگی کو نہیں گزار پائے گا، تو یہ بچے بھی برباد ہو جائیں گے اور یہ عورت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں مذہبی چیزیں، جن کو دیکھتے ہوئے اسلام نے اولاد کی حفاظت کی خاطر خود اس عورت کی عفت و پاکدامنی کی خاطر اس سے روک آگے ہونا چاہیے۔ یہ بڑا بنیادی پہلو ہے، یعنی صرف دنیائی کے اعتبار سے نہیں بلکہ آخرت کی زندگی کے اعتبار سے، جس کے بغیر اسلام کی گاڑی آگے بڑھتی ہی نہیں ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ پردہ جو ہے یہ کیا اسلامک ہے ایک دم پیور، یا ساؤتھ ایشیا میں، کیونکہ جاپان سے جب یہ دیکھتی ہیں تو پورے ساؤتھ ایشیا میں ہندو بھی جو ہیں یا دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں وہ سب پردہ کا استعمال کرتے ہیں اور پردے کا پالن کرتے ہیں۔ تو پردہ صرف عورت ہی نہیں کرتی، پردہ مرد بھی لنگی کا پہننا ہے، ہندو دھوتی پہنتا ہے، عیسائی مخلوق پہنتا ہے، مرد پہنتا ہے، عورت پہنتی ہے، سب پردہ ہے۔ لیکن ایک پردہ ہے عورت کا مرد سے، ایک پردہ ہے مرد کا مرد سے بھی، عورت کا عورت سے بھی، یہ اس کے مختلف پہلو ہیں۔ مرد کا پردہ کرنا مرد سے اس کو دنیا برا سمجھتی ہے، کوئی مادر ذات ننگا نہیں دیتا ہے، اور لوگ پہنے آدمی، دھوتی پہنے آدمی، یہ لگتا ہے کہ وہ چیزوں کو چھپانا چاہتا ہے اور ان کو ظاہر کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے، تو اسی طرح اسلام نے بالکل اسی طرح عورت اور مرد کے درمیان میں پردے کو رکھا ہے، اور یہ پردہ اسلام کی بنیادی چیز ہے۔
اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس پردے کے بارے میں قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کے اندر یہ مضمون موجود ہے، اس لیے یہ سمجھنا کہ یہ کوئی اسلامی چیز نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو دیکھ کر ہندوستان کے اندر مسلم عورتوں نے بھی پردے کو اپنا لیا، یہ سمجھا کہ شرم حیا اور عفت و پاک دامنی کے لیے پردے کا ہونا ضروری ہے، لیکن اصل پردہ یہ ایک شرعی چیز ہے جو قرآن جو ہماری بالکل بنیادی کتاب ہے وہاں سے لے کر کے حدیث جو تشریح قرآن کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمائی ہے، یہ بھری پڑی ہے اس چیز سے کہ عورت کا پردہ ہونا چاہیے مرد سے، اس کے کیا کیا اصول ہیں وہ تمام چیزیں آپ کو اس کے اندر ملیں گی۔ اس لیے پردے کو یہ جاننا چاہیے کہ پردہ اسلام کا ایک بنیادی مسئلہ ہے جو وہ عورت کی عفت و پاک دامنی، نظریات اور خیالات کی پاکیزگی اور اپنے باپ کی اولاد ہونے کے سلسلے میں ایک بہت بڑی بنیادی کڑی ہے۔ اگر یہ چیز باقی نہیں رہے گی تو ان تمام چیزوں کے اوپر سے امن اٹھ سکتا ہے۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید پردہ اسلامی چیز نہیں ہے، جو اصول یہاں کوٹ کے اندر گئے تھے، کوٹ نے بھی یہ بات کہی ہے، مگر ایک غلطی ہے یا مطالعہ اس مسئلے کو رکھ نہیں سکے ہیں۔ جو چیز قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول کے اندر مسلمانوں کو پالا تھا، ان کو تعلیمات دی تھی، ان کے اس عمل سے ثابت ہے، اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے؟ انہوں نے سوال کیا کہ مجھے پتہ چلا کہ مسجدوں میں عورتیں نہیں جا سکتی، دیوبند کے مسجد ایسے جہاں لوگ جا سکتے جی میں اس بات کر رہی ہوں، ہمارے سعودی عرب میں مسجدیں بنائی جاتی ہیں، چیز وہی ہے کہ اگر پردے کا اہتمام ہے اور اس کے اندر فساد پیدا ہونے کے امکانات نہیں ہیں تو عورت کا مسجد میں جانا، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں۔ بنیاد وہی ہے کہ فساد نہ پیدا ہو۔ جو چیز نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتی تھی اور عورتیں مسجدوں میں جا کے سنت پڑھتی تھی، وہ چیز اسلام میں منع کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر بنیاد یہی ہے کہ اگر فساد کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اور اگر ماحول خراب ہے اس کے بعد بھی فساد ممکن ہے، اس کو چاہے عرب میں ہو چاہے عجب میں ہو۔ اور اگر کسی عورت کو کسی موضوع پر سوال پوچھنا ہو یا کوئی دقت آ رہی ہو تو کسی بھی عالم سے کس طرح سے مل سکتی ہے؟ مرد عالم سے پردے کے پیچھے سے سوال کرے، پردے کے پیچھے سے سوال کرے گی، یہ پوچھ کے اوپر پردے ہی ہے، پردہ اگر بشرطے کہ اس کی تصویر ٹیلی ویژن کے اوپر نہیں جاتا تو سوال کر سکتے۔